بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں ایک پاکیزہ مقصد کے لیے آج یہاں پر جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور بڑی تعداد میں وطن عزیز کی مختلف جماعتوں کے قائدین اکابرین یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میں سب کا مشکور بھی ہوں کہ آپ نے اس حساس ایشو پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت نکالا اور آج کی اس تقریب میں تشریف فرما ہوئے۔ بہت سارے ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما ہمیں اپنی گفتگو سے نواز چکے ہیں، اور چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اور اس کو 5 بجے تک سمیٹنا بھی ہے، تو چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کا تعلق موجودہ حالات کے ساتھ ہے، اور ختم نبوت کے منکرین کی طرف سے جو سازشیں اس دور میں ہو رہی ہیں ان کے تدارک کے لیے جو لائحہ عمل تیار کرنا ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے تاکہ آپ کی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ میں بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ بہت طعنہ دیا جاتا ہے اس امت کو، علماء کو، اور کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہے کہ افتراق انتشار بہت ہے، اور ہر وقت ہم افتراق اور انتشار کی طرف ہی بڑھتے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک حقیقت ہے کہ 14 صدیوں کی تاریخ میں جب بھی ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی آنچ آئی تو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے اپنے مسلکی نظریاتی اختلافات کو پس پش ڈال دیا، اور اس عقیدے کے دفاع کے لیے سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ بر صغیر کی تاریخ دیکھیں اور وطن عزیز کی 75-76 سال کی تاریخ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ اتفاق نظر آئے گا کہ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن جب ختم نبوت کے عقیدے کو نشانہ بنایا گیا تو سب اکٹھے ہو گئے اور سب نے مل کر جدوجہد کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم شاید کمزور ہو رہے ہیں، لیکن آج اس چھت کے نیچے یہ ماحول اور منظر دیکھ کر ایک بار پھر ہم مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر ہم نے وہ منظر دیکھا کہ اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اس ایشو کے لیے سب ایک چھت کے نیچے کھڑے ہیں اور ایک عزم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ایشو ایسا حساس ہے کہ جب تک پوری قوم اس پر یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو اس پر ہم کوئی ایک ایسا حل اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے کہ جس کو ہم ایک حقیقی کامیابی کہہ سکیں۔ میں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ جو سال ہے یہ 2024 کا ہے، اور جب وطن عزیز میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس کے تحفظ کے حوالے سے، قربانیوں کے حوالے سے، جد و جہد کے حوالے سے، اور پھر کامیابیوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو 1974 کے سال کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ اس سال کئی برسوں کی جد و جہد کے بعد، کئی قربانیوں کے بعد، اور وہ قربانیاں بھی مشترکہ تھیں، تمام مکاتب فکر اور تمام طبقات کا اس میں کردار تھا، اور ان قربانیوں کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ 7 ستمبر کو ہماری پارلیمنٹ نے آئین میں دوسری ترمیم کے ذریعے ایک فیصلہ فرما دیا، اور پھر 17 تاریخ کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اس بل پہ سائن کر دیے، اور پھر 21 تاریخ کو وہ جو تھا وہ گزٹ میں حصہ بن گیا اور اس کو پرنٹ کر دیا گیا۔ گرامی مرتبہ حاضرین، یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ 1974 کی بات ہے، اب 2024 ہے، تو 50 سال ہو گئے ہیں۔ 2024 کا جب ستمبر کا مہینہ آئے گا
تو دوسری ترمیم کو 50 سال ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مشترکہ کوششوں کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کی گئی تھی، اب 50 سال بعد پوری قوم ایک جذبے کے ساتھ اس سال کو ختم نبوت کے سال کے طور پہ منائے، اور جن لوگوں نے اس وقت کردار ادا کیا بلا تفریق ان سب کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور پھر پوری قوم اس پر تجدید عہد بھی کرے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا، آئندہ بھی انشاءاللہ یہی جذبہ جاری رہے گا، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے قوم کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے جو آج کی اس نشست کا اعلامیہ آپ سمجھ لیں، جو مجوزہ اعلامیہ ہے، باقی اس کو فائنل آپ کی تجاویز کی روشنی میں کیا جائے گا کہ جہاں پہ آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں، جو اب آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے مختصر وقت میں، وہ اس کے حوالے سے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تحریری طور پر بھی آپ احباب میں سے کوئی جو بیٹھے ہوئے حال میں وہ رائے دینا چاہیں تو تحریری طور پہ بھی رائے دے سکتے ہیں۔ تو اس کے چند پوائنٹ ہیں وہ میں اختصار کے ساتھ عرض کر کے پھر اجازت لوں گا، اور باقی جو مہمان ہیں وہ مختصر وقت میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اچھا، اس میں 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے دوسرا آئینی ترمیمی بل پاس کیا، جس پر صدر پاکستان نے 17 ستمبر کو دستخط کر کے اسے منظور کیا، اور 21 ستمبر کو یہ آئینی ترمیم قومی گزٹ میں شائع ہوئی، اور یوں یہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن گئی۔ اس ترمیم کے 50 سال مکمل ہونے پر 2024 کو تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے سال کے طور پہ منایا جائے گا۔ 7 ستمبر 2024 کو نظریاتی اور فکری سرحدوں کی حفاظت کے لیے یوم تحفظ ختم نبوت قومی سطح پر منایا جائے گا۔ ختم نبوت کی طرف بڑھنے والے ہر قدم کے خلاف ماضی میں بھی عوام پاکستان مسلکی، علاقائی، تنظیمی اختلافات پس پشت ڈال کر اکٹھے ہوئے، آج اور آنے والے وقت میں بھی اس ایشو پر پوری قوم متحد رہے گی، اور اس کا یہ اتحاد انشاءاللہ دیکھنے والوں کو نظر بھی آئے گا۔ وطن عزیز کی تمام سیاسی، سماجی، مذہبی قوتیں اس ایشو پر کسی سازش کو ہرگز برداشت نہیں کریں گی، اور اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ حالیہ ایشو کو ختم نبوت کے طے شدہ اصولوں پر وار تصور کرتے ہیں، اور اس کے سدباب کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے ہم اب وقت تیار ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 فروری 2024 کو ختم نبوت کے حوالے سے دیے گئے فیصلے کو پوری قوم نے مسترد کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے قادیانی ایشو پر سپریم کورٹ کی جانب سے رائے طلب کی گئی۔ تمام مسالک کے 9 اداروں کی جانب سے جمع شدہ رائے پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں اور اس رائے کی تائید کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ بغیر کسی تعطل کے آئین و قانون کے مطابق اس پر فیصلہ کیا جائے۔ دوسری آئینی ترمیم ملک گیر مشترکہ قومی ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں کیا جائے گا، جس میں اس عہد کی تجدید کی جائے گی کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا، اور ماضی میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے والی تمام شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اور ہماری خواہش ہے کہ یہ اس سال میں ختم نبوت کے حوالے سے جب اس سال کو منایا جائے، کنفرنسز ہوں اور اجتماعات ہوں، کنونشنز ہوں، تو اس میں ہمارے ہاں اتفاق نظر آئے، اتحاد نظر آئے، یکجہتی اور یکسوئی نظر آئے۔ ہمارے ہاں وہ چیز نظر نہ آئے کہ کوئی ادھر جا رہا ہے اور کوئی ادھر جا رہا ہے۔ کوئی کنفرنس ہو تو کوشش کی جائے کہ اس میں ہم مشترکہ اور متفقہ طور پر مل جل کر اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص جو اسلام آباد میں قومی کنفرنس ختم نبوت کنفرنس منعقد ہو، اس کے انتظام و انصرام سے لے کر ہر قدم پر تمام مکاتب فکر کی جو بھی تنظیمیں ہیں وہ ساری اس میں شامل رہیں، تاکہ یکجہتی اور اتحاد کا ایک پیغام لوگوں کو دیا جا سکے۔
یہ اس کے چند پوائنٹ ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، تحریری طور پہ بھی آپ اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی تجاویز کی روشنی میں اس کی حتمی صورت جو ہے وہ سامنے انشاءاللہ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر میں تمام شخصیات کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے. بہت ساری تنظیمیں جو ملک گیر تنظیمیں ہیں ان کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایشو پر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی.